بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور محترم مہینے محترم مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں ایسی چیز ہیں جو بدلے میں ملتی ہیں۔ اس کا شان نزول اور ابتدائی مفہوم تو یہی ہے، جیسا کہ پہلے بات چل رہی ہے کہ چونکہ ذوالقعدہ کے اندر عمرۃ القضاء کے لیے مسلمان چلے گئے تھے اور ذوالقعدہ قابل احترام مہینوں میں شمار ہوتا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ اگر مشرکین نے اس مہینے کا احترام نہ کیا، قتال شروع کر لیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر وہ اس مہینے کا احترام کریں گے تو بدلے میں آپ کی طرف سے بھی احترام ہوگا، اگر انہوں نے احترام نہ کیا تو پھر آپ کی طرف سے بھی احترام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بھی یہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ احترام تو احترام کے بدلے میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ائمہ کرام میں سے اکثر کی رائے تو یہی ہے کہ یہ جو 4 محترم مہینے ہیں، ان کے اندر جو جنگ قتال منع تھا، آیا وہ اب بھی منع ہے یا یہ حرمت ختم کر دی گئی؟ تو بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت اب ختم کر دی گئی ہے اور انہی آیات سے ختم کی گئی ہے، چنانچہ اب ان میں قتال جہاد جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جبکہ دوسرے کچھ ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ حرمت اب بھی باقی ہے، جب تک دوسری طرف سے ابتدا نہ ہو تو ان مہینوں میں آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ پابندی اٹھا دی جائے گی اگر وہ معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے۔ یہ تو سیدھا سا مضمون سے متعلق مفہوم تھا۔ ہماری عام زندگی کے ساتھ بھی اس چیز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص احترام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے، لیکن دوسرے کا نہ احترام کرنے کو تیار ہے، نہ عزت دینے کو تیار ہے اور نہ تحفظ دینے کو تیار ہے۔ تو حرمتوں کے بدلے میں ملتی ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو یہ تحفظ، یہ حرمت دیں گے تو ہمیں بھی مل جائے گا، اگر ہم اس میں ناکام رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے اس کی توقع رکھنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوہرے معیار یہ کسی طور پر بھی درست اور ٹھیک نہیں ہوتے کہ آدمی اپنے لیے تحفظ بھی چاہتا ہے، امن بھی چاہتا ہے اور عزت بھی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو یہ چیز فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑا سادہ سا سمپل سا معاملہ ہے کہ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند ہے بس ہم دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں، تو اسی ایک معیار کو ہر معاملے میں برقرار رکھیں۔ اب کوئی بھی شخص جو دوسروں کے اموال ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے، ملاوٹ کر کے کسی بھی طریقے سے، صرف ملاوٹ ہی کو انسان دیکھ لے، ایک آدمی فرض کریں کہ دودھ کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے نفع زیادہ کما لیا ہے، لیکن غذا ہو، دعا ہو، اپنے گھر کے عام استعمال کی چیزیں ہوں، ان سب کے اندر اس کو ملاوٹ ملے گی۔ اس نے ایک چیز ملاوٹ شدہ دے کر سینکڑوں ملاوٹ شدہ چیزیں خریدی ہیں، وہ جو پیسے لے کر خوش ہو رہا تھا اب وہ دے کر اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہر آدمی یہ خیال کرے کہ میں نے دوسرے کا مال ناجائز طور پر استعمال نہیں کرنا، میں نے جیسے اپنے لیے خالص چیز پسند کرتا ہوں دوسرے کو بھی خالص دوں گا، تو ظاہر ہے کہ پھر حرمتوں کے بدلہ میں ہے، تحفظ کے بدلہ میں ہے، امن کے بدلہ میں ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی۔
گھریلو زندگی میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. گھر کے جتنے افراد ہیں وہ آپس میں اس اعتبار سے زندگی گزاریں کہ ہر ایک جیسے اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی، گھر کے باقی افراد کو بھی اسی طرح کی عزت دینے کی کوشش کرے. تو پھر ہمارے گھریلو بہت سارے جھگڑے، ناچاکیاں اور مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. بہرحال یہ زندگی گزارنے کا ایک بڑا ہی زبردست اصول ہے کہ حرمتیں ایسی چیزیں ہیں جو بدلے میں میسر آتی ہیں، بدلوں میں ملا کرتی ہیں. اگر تم کسی کو عزت دو گے تو تمہیں بھی مل جائے گی. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی کہ اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. بدلہ لینا جائز ہے، اس میں پابندی نہیں ہے. شروع اسلام کے اندر بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اگر مشرکین زیادتی کرتے رہیں اور مار پیٹ کرتے رہیں، جو کچھ بھی کریں، تو ان سے انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ پوری مکی زندگی اسی طرح گزری. تو پھر مدینہ منورہ میں آ کر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو تمہیں بھی حق حاصل ہے کہ تم بھی ان کا راستہ روک سکتے ہو. اور عام زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی جائز ہے، لیکن اس میں برابری شرط ہے. آگے بڑھنا یہ درست نہیں ہے. اگر اس نے زیادتی کی، بدلے میں ہم نے اتنی ہی زیادتی کی تو معاملہ برابر ہو گیا، نہ وہ مجرم رہا نہ آپ مجرم بنے. اور اگر اس سے کم بدلہ لیا یا معاف کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا اسی حساب سے جتنا کہ معاف کیا ہے. اور اگر زیادتی کرنے میں اس سے بڑھ گئے تو جس مقام پر زیادتی کر کے وہ تھا اور زیادتی میں بڑھ کر اتنے حصے میں اس مقام پر ہم آ گئے ہیں، تو یہ بھی کسی طور پر مناسب اور درست نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالم ہونے سے مظلوم ہونا بہتر ہے. تو اگر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے سکے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کسی پر زیادتی کر لیں تو ہم خوش ہوں. ہمارا عام عمومی معاشرہ یہی ہے کہ ہم زیادتی کر کے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور اگر زیادتی سے اللہ تعالیٰ بچا لیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام کا مزاج اس کے بالکل الٹ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ سے ڈرو اور خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ جیسا بھی معاملہ ہو، مد مقابل جیسی بھی طاقت ہو، انسان زیادتی نہ کرے اور تقوی کی حدود سے باہر نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی معیت نظر آتی ہے. اور جس وقت انسان زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ زیادتی ہاتھ سے ہو چاہے وہ زبان سے ہو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تنہائی میں بیٹھ کے گالیاں نکالتے رہتے، تو یہ بھی تقوی کی حدود سے خارج چیز ہے. تو انسان تقوی اختیار کرے، کوئی گناہ کی بات نہ کرے، زیادتی کی بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی معیت نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ آیت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ایک جہاد کے موقع پر کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مد مقابل طاقت بڑی ہے، اب ان کے ساتھ جنگ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاس میں موجود تھے، انہوں نے سن لیا. انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کا مفہوم صحیح سمجھتے ہیں. وہ یہ تھا کہ انصار مدینہ نے خوب اسلام کی خدمت کی اور جہاد قتال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب فتح کروا دیا اور دور دور تک اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے،
تو ہم کچھ انصار ساتھی آپس میں چپکے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، اور وہ بات یہ تھی کہ شروع میں اسلام کو ضرورت تھی، ہم نے خوب خدمت کی، اب جب کہ اسلام کے مددگار بہت ہو گئے ہیں، اب ہماری اتنی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اب ہمیں اپنی کھیتیوں کی طرف، اپنے باغات کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو عدم توجہ کی وجہ سے ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جہاد کو بند کر کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے، تو اس لیے ہلاکت میں ڈالنے کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ اپنے سے بڑی طاقت سے نہ ٹکراؤ، بلکہ جہاد کے ترک کے اندر اسلام مسلمانوں کی ہلاکت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب تک جہاد جاری رہا اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائے رکھی، اور جب سے جہاد ترک ہوا تب سے پھر ذلت اور رسوائی کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو گئے۔ اسلام کی سربلندی جہاد میں ہے، اور اسلام کی سربلندی سے ہی مسلمانوں کو سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصل راستوں کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔